صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیٹیل بیان کیا. صرف حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کے موقع پر لا حول ولا قوت الا باللہ، جہاں پہ اضافی جملہ ہمیں کہنا ضروری تھا وہاں پہ پیارے پیغمبر نے کھول کر بیان کیا. جہاں پر اس کے الفاظ کے علاوہ، مؤذن کے الفاظ کے علاوہ جو الفاظ ہم نے ادا کرنا ہے وہ بھی محمد الرسول اللہ نے بیان کیا. جب وہ حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کہے تو تم جواباً لا حول ولا قوت الا باللہ. جب وہ تمہیں نماز کی طرف دعوت دے، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، تو اس کا جواب ان الفاظ میں دو، لا حول ولا قوت. میں بے نمازی ہونے سے بچا نہیں سکتا، نماز پڑھنے کی مجھے توفیق نہیں مل سکتی الا باللہ، جب تک میرے اللہ کی مدد شامل حال نہ ہو نہ میں کامیابی حاصل کر سکتا ہوں، نہ میں کامیابی کے راستے پہ چل سکتا ہوں، نہ نمازی بن سکتا ہوں الا باللہ، جب تک میرے اللہ کی مدد شامل حال نہ ہو. اس کے بعد جب وہ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، بہت سے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے وہ اس کے ساتھ اپنی طرف سے اضافہ کرتے ہیں محمد الرسول اللہ. بہت سے لوگوں کو اقامت کے موقع پر بھی، عموماً اقامت کے موقع پر بھی اور اذان کے موقع پر بھی اگر کسی نے جواب دینا ہو تو وہ اشہد ان محمد الرسول اللہ کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں، اور جب لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں تو اس کے ساتھ اپنی طرف سے محمد الرسول اللہ ایڈ کرتے ہیں، اضافہ کرتے ہیں. حکم کیا تھا؟ جو مؤذن کہتا ہے وہی تم کہو، اور جہاں پہ مؤذن کی مخالفت کرنی ہے وہ بھی پیارے پیغمبر نے بیان کیا، لا حول ولا قوت الا باللہ. مؤذن حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی جب صدا بلند کرے تو تمہاری زبان پر کیا ہو؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. اس کے علاوہ کسی کو بھی نبی کے دین میں دستدرازی کرنے کی، اضافہ کرنے کی کسی کو اجازت نہیں ہے. ہمیں حکم یہ دیا گیا ہے اتبعوا ولا تبتدعوا، اتباع کرو، ابتداء نہ کیا کرو، بدعت ایجاد نہ کیا کرو. جو پیارے پیغمبر لے کر آئے ہیں، جتنا لے کر آئے ہیں اسی پہ بس کرو. تو بات میں یہ کر رہا تھا، روزانہ 5 بار یا 6 بار جس اللہ کی کبریائی ہم بیان کرتے ہیں مسجدوں سے، جس اللہ کی کبریائی ہم بیان کرتے ہیں نماز میں داخل ہوتے ہوئے، جس اللہ کی کبریائی ہم بیان کرتے ہیں نماز سے فارغ ہوتے ہی، السلام علیکم ورحمت اللہ، السلام علیکم ورحمت اللہ، پھر اللہ اکبر، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ. نماز میں داخل ہوتے وقت جس اللہ کی ہم کبریائی بیان کرتے ہیں، اور رکوع میں جاتے وقت جس اللہ کی ہم کبریائی بیان کرتے ہیں، سجدے پہ سر رکھتے وقت ہم سے اللہ کی کبریائی بیان کرتے ہیں. کیا کبھی ہم نے سوچا ہے وہ اللہ کون ہے، کن صفات کے حامل ہے، وہ اللہ ذات کے اعتبار سے وہ اللہ کدھر تشریف رکھتے ہیں؟ کیا کبھی ہم نے سوچا ہے، سمجھا ہے، کیا اللہ کے بارے میں ہم نے جانا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں قل هو اللہ احد. میرے رب کی ذات کے حوالے سے یہ کلیئر کر لو، ذہن صاف کر لو، میرے اللہ قل کہہ دو، دل سے زبان سے کہہ دو، اور عملی طور پر عمل کر کے دکھاؤ. ایمان 3 باتوں کی مجموعے کا نام لفظ ایمان ہے.
ایک ہے ارکان ایمان، ایک ہے لفظ ایمان۔ ایمان کسے کہتے ہیں؟